السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین حضرات، سورۃ قاف کے بارے میں گزشتہ خطبے کے دوران یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قاف والقرآن المجید کے بعد جو قسم ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پاک کلام قرآن مجید کی اٹھائی ہے، ظاہر کی ہے، اس قسم کا جواب اس کے بعد کی آیت میں نہیں۔ جواب قسم کیا ہے، اس حوالے سے گزشتہ خطبے میں آپ کچھ گفتگو سن چکے ہیں کہ راجح قول کے مطابق جواب قسم نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کی حقانیت کا اظہار ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ یاسین کی ابتدا میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس طرح یہاں یاسین حروف مقطع کے بعد والقرآن الحکیم فرمایا، قرآن حکیم کی قسم، یہاں فرمایا قاف والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم۔ جس طرح سورۃ یاسین میں قرآن حکیم کی قسم کے بعد اس قسم کا جواب انک لمن المرسلین کہ بے شک آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں، جس طرح یہ اس کا جواب ہے، اسی طرح صحیح بات یہی ہے کہ یہاں بھی اس قسم کے جواب میں یہ جواب محذوف ہے۔ جواب یہ ہے کہ قاف والقرآن المجید انک لمن المرسلین، کہ آپ اللہ ذو الجلال والاکرام کے سچے رسول ہیں، آپ کی رسالت اور نبوت میں کوئی شک نہیں، میں نے آپ کو اپنا رسول بنایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، لیکن ان کو تعجب ہے، مخاطبین کو، انکار کرنے والے معاندین متکبرین کو، کہ وہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ ان جاءہم منذر منہم،
کہ ڈرانے والا ہمارے اندر ہی سے ایک آ گیا جو ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں چلتا ہے، ہماری طرح قضائے ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ایسا انسان بھی کبھی رسول ہو سکتا ہے؟ اس بات پہ ان لوگوں نے تعجب کیا۔ اللہ حکم الحاکمین نے ان کے اس تعجب کے مختلف اور متعدد مختلف عناوین پہ مختلف مقامات پہ جواب ارشاد فرمائے۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدر، کہ ان معاندین نے اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا، اللہ کے مقام اور مرتبے کو، اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ نے انسان پہ کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ بھائی کیا اللہ ذو الجلال انسان پہ کچھ نازل کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ اس میں محال کون سی بات ہے، مشکل کون سی بات ہے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے رسول بنا دیتا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ ذو الجلال والاکرام کے اختیارات کو، مقام اور مرتبے کو پہچانا ہی نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدر اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ اللہ فرماتا ہے قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس۔ انکار کرنے والوں اور یہ تو بتاؤ، میرا انکار کرتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہو، ان کی ماننے والی امتیں تمہارے سامنے یہود موجود ہے، امت موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ وہ کون تھے؟ وہ باپ کے بیٹے نہ تھے، وہ انسان نہ تھے، انہی میں وہ پلے نہ تھے، انہی میں وہ جوان نہیں ہوئے تھے؟ جب وہ ان میں پلے جوان ہوئے، اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، تو مجھے بھی اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ ایک دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ ذو الجلال منتخب فرماتے ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ وہ فرشتوں میں سے جس فرشتے کو چاہیں انبیاء پہ وحی نازل کرنے کے لیے مقرر کر دے، اور انبیاء اور انسانوں میں سے جس انسان کو چاہیں نبوت اور رسالت پہ سرفراز فرما دے۔ جبرائیل کو اللہ نے فرشتوں میں، ملائکہ میں جبرائیل کو اگر منتخب کیا ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا ہے۔ تمہارا یہ اعتراض جہاں جبرائیل پہ کسی اعتبار سے درست نہیں ہو سکتا تو میرے انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے بھی درست نہیں ہے۔ میں نے ہی جبرائیل کو بھی رسول منتخب کیا ہے، اور وہ میرے نبیوں پہ میرا پیغام لے کے آتا جاتا ہے، اور اسی طرح انسانوں کی رہنمائی کے لیے میں نے انسانوں میں سے رسولوں کو میں نے منتخب کیا ہے۔ یہ میرا انتخاب ہے، کسی اور کا انتخاب نہیں ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ فرمایا اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ جہاں جہاں بھی انسان کی نظر جاتی ہے، جس کو بھی انسان دیکھتا ہے، وہ بہرحال اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بناتا ہے، وہ یختار، اور اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے ممتاز کر دیتا ہے۔ یعنی پیدا کرنا بھی میرے اللہ کی شان ہے، خالق مطلق بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اپنی پوری مخلوق میں کسی کو سرفراز کرنا نبوت سے، مقام اور مرتبے سے، درجے اور مرتبے کے اعتبار سے، تو یہ بھی اختیار کس کا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کا اختیار ہے۔ فرمایا ما کان لہم الخیرہ، انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، انہیں کوئی اختیار نہیں
ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ یہ کہیں کہ اس کو نبی کیوں بنایا، فلاں کو نبی بنایا ہوتا، یہ نبی کیوں آ گیا ہے، کسی اور کو نبی بنایا ہوتا۔ فرمایا ما کان لہم الخیرہ، ان کو تو اس بات کا اختیار ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بلند ہے، بلند و بالا ہے، برتر ہے ان سے جن کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ اپنی فکر میں یہ بھی اللہ کا شریک ہے، اس کو بھی کوئی اختیارات ہے۔ فرمایا کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، سارے اختیارات بھی میرے پاس ہیں، اور اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہوں پیدا بھی میں کرتا ہوں۔ میرے علاوہ نہ کوئی خالق ہے اور میرے علاوہ نہ ہی کوئی انتخاب کرنے والا ہے۔ یہ سارے چناؤ اللہ ذوالجلال نے فرمایا میرے ہیں۔ ایک اور مقام پہ، ایک دوسرے انداز پہ اللہ سبحانہ و تعالی اسی مسئلے کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا وقالو، یہ کہتے ہیں لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہ یہ قرآن، یہ جو بڑی بڑی بستیاں ہیں طائف اور مکہ، طائف اور مکہ کے بڑے رئیس اور سردار اور بڑے چودھری کے گھر نازل کیوں نہیں ہوا؟ یہ ایک یتیم کے ہاں ہی نازل ہونا تھا۔ آپ گزشتہ خطبے میں سن رہے تھے کہ ان کا اشکال ہی یہ تھا کہ جو بڑے کا نمائندہ ہوتا ہے اس کی تو سج دھاجی بڑی ہوتی ہے، اس کا تو جناب خیر مکتب ہی بڑا ہوتا ہے، اس کے تو میمنہ میسرہ کئی افراد اس کی تائید اور نعرہ بازی کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ اس کے پاس مال ہونا چاہیے، اس کے پاس باغات اور زمینیں ہونی چاہیے، اس کے پاس تو روپے پیسے ہونے چاہیے۔ روپے پیسے ہمارے پاس ہیں، اولاد اللہ نے ہمیں دی ہے، نحن اکثر اموالا و اولادا، مال کے بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، اولاد بھی اللہ نے ہمیں دی ہے۔ محمد تو یتیم کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اولاد بیٹے ہوئے ہیں تو وہ ان کے باقی نہیں رہے، ان سے اللہ راضی کس طرح ہے؟ اللہ تو ہمارے ساتھ راضی۔ بعد اللہ ثم استغفر اللہ، یہ ان کا استدلال تھا، یہ ان کی غلط فہمی تھی، اور اسی تناظر میں وہ یہ بھی کہتے تھے اگر انسان پہ قرآن نازل ہونا ہی ہوتا تو پھر غریب کے گھر نازل ہوتا، یتیم کے اوپر نازل ہوتا۔ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ جو بڑی بستیاں ہیں مکہ اور طائف، ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے انسان پہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ یتیم ہی کے گھر نازل ہونا تھا قرآن۔ اللہ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، اللہ اکبر، اہم یقسمون رحمت ربک، یہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے یہ ہیں؟ بلکہ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض، اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے یعنی اپنی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہم خود ہیں، میری رحمت کو کوئی اور تقسیم کرنے والا نہیں۔ ان کے اختیار میں یہ بات میں نے نہیں دی کہ اس بنیاد پہ یہ سوال اٹھائے کہ جناب فلاں کو کیوں نہیں نبی بنایا، فلاں کو رسول کیوں نہیں بنایا؟ جواب آتا ہے کہ یہ اللہ کی تقسیم، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ ذوالجلال کا انتخاب ہے، یہ کسی اور انسان کا نہیں بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کا انتخاب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا، فرمایا کہ اے میرے نبی آپ اعلان کریں، آپ اپنی حیثیت کا اظہار کریں کہ آپ کیا ہیں۔ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ۔ اے میرے نبی کہہ دیجئے، اعلان کیجئے کہ انما انا بشر مثلکم،
मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं, जिस तरह तुम खाते पीते हो मैं भी खाता पीता हूं, जिस तरह तुम्हारे हवाइज और जरूरियात हैं मेरी भी कुछ हवाइज और जरूरियात हैं, जिस तरह बीमारी से तुम दो चार होते हो इसी तरह मैं भी बीमारी से दो चार होता हूं। परेशानियां तुम पे भी आती हैं, परेशानियां मुझ पे भी आती हैं, भूख तुम्हें भी लगती है, भूख मुझे भी लगती है, बल्कि भूख की सूरत में तो मोहम्मद मुस्तफा एक नहीं 2 पत्थर पेड़ पे बांध देते हैं, 2 पत्थर बांध लेते हैं। भूख मुझे भी लगती है, इंसानी जितने तकाजे हैं उस एतबार से मैं भी इंसान की तरह 2 चार होता हूं, उन्हीं एतबारात के हवाले फरमाया ऐलान कीजिए मेरे नबी, इन्नमा अना बशरुन, इसमें कोई शक नहीं कि मैं इंसान हूं, बशर हूं, नौए इंसानी में से हूं। आप देखिए हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम मिन बनी आदम, कुल्लुकुम मिन बनी आदम, तुम सब के सब किससे हो? आदम की औलाद में से हो। व खुलिका आदम मिन तुराब, और आदम को किससे पैदा किया है अल्लाह दुल जलाल ने? आदम किससे पैदा किए गए हैं? मिट्टी से पैदा किए गए। नौ इंसानी का हर फर्द वो आदम की औलाद है, वो आदम जात है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल्लुकुम मिन बनी आदम, तुम सारे के सारे औलाद ये आदम में। व खुलिका आदम मिन तुराब, और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। इसलिए भाइयों, जो भी नौए इंसानी नौए आदम औलाद आदम में से है वो तो बहरहाल इंसान है, या तो फिर औलाद आदम से खारिज कर दिया जाए। नबी अलैहिस्सलाम को ये तो किसी से जुर्रत हो नहीं सकती कि वो नबी अलैहिस्सलाम को आपकी औलाद आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से खारिज करते, लेकिन ये नुक्ता समझ नहीं आता कि आप इंसान भी हो सकते, कि आप इंसान और बशर भी हो सकते। इसीलिए उधर करने वाले बाद हजरात ने कहा, आप कह दे मैं जाहिरी शक्ल में बातिन अल्लाह ही जानते हैं। वो किसी ने कहा ना कि मोहम्मद सिर्र कुदरत है, कोई राज उनका क्या जाने, जाहिर में तो बंदे हैं हकीकत में खुदा जाने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जाहिर में तो बंदे हैं हकीकत में खुदा जाने। अल्लाह समझ अता फरमाए कि ये नबी अलैहिस्सलाम की तरफ झूठ का इंतसाब क्यों करने की जुर्रत करते हैं। आप गौर कीजिए कि आप कह दीजिए कि मैं जाहिरी शक्ल में इंसान, इसका मतलब है जाहिर और है, बातिन कुछ और है। बातिन का इजहार तो किया नहीं, लेकिन हकीकत का इजहार कर दिया। फरमाया, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता वद्दम वलहमुल खिंजीर। समझिए मसला, जिस तरह कुरान ने फरमाया इन्नमा अना बशरुन, यही उसलूब इख्तियार किया, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता वद्दम वलहमुल खिंजीर, इसके अलावा और कोई बात है ही नहीं। इन्नमा हसर के लिए आता है, जिस तरह हम कहते हैं इसके अलावा और कोई गुंजाइश है ही नहीं, इसके अलावा और कोई बात है ही नहीं, इसके बरकत और नहीं है बात यह है कि मैदा हराम है, मुर्दार हराम है, अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए वो जानवर हराम है, खिंजीर हराम है। क्या यहां कोई जिसारत कर सकता है कि बेशक जाहिरी शक्ल में तो ये हराम है, बातिन में अल्लाह जानता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जाहिरी शक्ल में तो ये मैता खिंजीर ये हराम है, बातिन में अल्लाह जानता है। अल्लाह समझे कि ये बातिन का झगड़ा और बातिन के ये आसरे और सहारे किसी तसव्वुर ने दीन के मिजाज का और दीन के हुलिये का बिगाड़ वो पैदा किया है। शरीयत में बातिन और जाहिर की कोई तफरीक नहीं, अगर है तो वही जिसकी निशानदही नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा ने कर दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके इरशादात से हट के अपनी तरफ से बातिन और जाहिर, अंदर और बाहर, इसकी तकसीम सरासर जलालत के रास्तों पे चल निकलने का एक सबब बन जाता है। अल्लाह इस किस्म की गुमराहियों से हमें महफूज फरमाए। आप देखिए कि सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम से ही नहीं, गौर कीजिए, सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम ही से नहीं, बल्कि कुरान बतलाता है
کہ یہی اعلان تمام انبیاء سے اللہ نے کروایا ہے، یہی اعلان اور اسی حقیقت کا اظہار تمام انبیاء سے اللہ ذو الجلال نے کروایا۔ اللہ فرماتے ہیں قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده۔ قوموں نے انبیاء کا انکار کیا اور انکار میں کیا کہا کہ کبھی انسان بھی رسول ہو سکتا ہے۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں قالت لهم رسلهم، ان کے رسولوں نے اپنی قوموں سے کہا، انبیاء نے اپنی امتوں سے کہا، مخاطبین سے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تو تمہارے طرح انسان ہی ہیں۔ تمام انبیاء نے، صرف نبی علیہ السلام نے نہیں بلکہ اس کا اعلان تمام انبیاء سے کروایا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ اپنے بندوں پہ اس میں سے جس پہ چاہتا ہے انعام اور اپنا احسان فرماتا ہے۔ انسان میں سے جس کو چاہتا ہے رسول بنا دیتا ہے، نبی بنا دیتا ہے، نبیوں کا سردار بنا دیتا ہے۔ بات سمجھے نا؟ جس کو چاہتا ہے اللہ نبی بنا دیتا ہے، رسول بنا دیتا ہے، اور العظم انبیاء میں انہیں شمار فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے انبیاء کا نہیں پوری کائنات کا سردار بنا دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی دین، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فیضان ہے۔ احادیث میں کسی موضوع کے حوالے سے بہت سی روایات موجود ہیں، صرف ایک روایت دیکھیے، صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ظہر کی نماز ادا کی، ظہر کی نماز پڑھائی، اور اس نماز میں کمی بیشی ہو گئی، کمی بیشی ہو گئی، 4 کی بجائے ابن مسعود کی روایت میں ہے کہ آپ نے 5 پڑھا دی۔ اب کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے اور حجرہ مبارک کی طرف، گھر مبارک کی طرف روانہ ہوئے۔ پیچھے سے ایک صحابی بھاگے گئے، سب ساتھی خاموش ہیں، کوئی بول نہیں رہا۔ وہ جا کے سوال کرتا ہے حضور گھر جانے سے پہلے ایک مسئلے کا حل فرمائیے۔ اللہ ام قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، حضور فرمائیے آج نماز کم ہو گئی ہے یا آپ ہی بھول گئے ہیں؟ 4 کی بجائے 3 پڑھا دی۔ دوسرے واقعے میں 4 کی بجائے 5 کا بھی ذکر آتا ہے صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود کی روایت میں، لیکن اس سوال کے جواب میں آپ نے 3 پڑھائی۔ اسی لیے انہوں نے سوال کیا ام قصرت الصلاۃ ام نسیتا یا رسول اللہ، حضور آپ بھولے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی۔ اب غور کیجیے، نہ بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کم ہوئی ہے۔ اس نے جسارت کی اور عرض کیا حضور اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ نماز کم نہیں ہوئی، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ شاید آج سے 3 ہی رکعت پڑھنے کا حکم آ گیا ہے، اس لیے سبھی خاموش ہیں ساتھی۔ تو پھر آج رکھتے 3 پڑھی گئی ہیں، 4 نہیں پڑھی گئی۔ نبی علیہ السلام واپس پلٹے، صحابہ پریشان ہیں اور بیٹھے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا ہاں بھائی کتنی رکھتے پڑھی؟ صحابہ نے عرض کیا 3۔ بتلایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے عرض کرنے لگے اس لیے نہیں بتلایا، آگاہ نہیں کیا کہ شاید ہم سمجھے تھے کہ شاید آج حکم ہی 3 رکعتیں پڑھانے کا آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے تابعداری کا عنصر، یہ ہے تابعداری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، کہ شاید آج حکم ہی 3 کا آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کوئی حکم نسخ کا 3 کی 4 کے بجائے نہیں آیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی انما انا بشر انسا کما تنسونا فاذا نسیت فذکرونی، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھی اسی طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تمہیں بھول لگتی ہے،
انسا کما تنسونا، جس طرح تمہیں بھول ہو جاتی ہے میں بھی انسانی تقاضے کے مطابق بھول جاتا ہوں۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلا دیا کرو، جب بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ غور فرمائیے، صحیح بخاری کی یہ روایت، نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد کس بات کا مشر ہے، کس بات میں دلالت کرنا ہے، کیا اشارہ کر رہا ہے؟ آپ نے بغیر ابہام کے یہ بات دو ٹوک الفاظ میں فرمائی کہ انما انا بشر انسا کما تنسون۔ پھر دیکھیے اس حوالے سے روایات اور بھی موجود ہیں، لیکن تعجب کی بات ایک اور ہے۔ کفار مکہ پہ تعجب آتا ہے کہ انہوں نے یہ انکار، بلکہ کہنا چاہیے بےہودہ انکار، کس بنا پہ کیا؟ غور کیجیے ذرا۔ نبی علیہ السلام ان میں پیدا ہوئے، انہی میں پلے، انہی میں جوان ہوئے، انہی میں رہ کے تجارت کی، انہی میں رہ کے بکریاں چرائی، انہی میں رہ کے نکاح کرائے، اور انہی میں رہ کے ان کی اولاد ہوئی۔ 40 سال اسی طرح گزر جاتے ہیں۔ 40 سال کے بعد نبی علیہ السلام انہیں اللہ کا قرآن سناتے ہیں، انہیں شک گزرتا ہے۔ نبی علیہ السلام اعلان کرتے ہیں اگر میرے اوپر نازل شدہ اللہ کے کلام میں شک ہے تو ایک سورت اس قرآن مجید کے مقابلے میں لا کے پیش کرو، مگر وہ ایک سورت بنانے پہ بھی قاصر، ایک سورت بھی وہ نہیں لا سکتے۔ بھائیو، سیادت اور امانت کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ یہ سوچتے کہ یہ ہم میں رہے ہیں، ہم میں پلے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے بیٹے پوتے ہیں، آمنہ کے لگتے جگر ہیں۔ 40 سال تک انہوں نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی، آج انہوں نے ایک کلام پیش کیا ہے اور ہم وہ کلام اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ محمد کا اپنا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد کا اپنا کلام نہیں ہے، نہ ہمارے ہم جنسوں میں سے کسی کا کلام ہے۔ اگر ہمارے ہم جنسوں میں سے کسی کا کلام ہوتا تو ہم بھی بنا لیتے۔ ہماری زبانیں گنگ ہو گئی ہیں، ہم بولتے نہیں ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، فصاحت بلاغت سے ہم جن سے کم ہیں۔ یہ چیز ان کی ہدایت کا سبب بن جاتی اگر وہ دیانتداری سے غور کرتے، لیکن انہوں نے اس سے الٹی راہ اختیار کی۔ دیکھیے، اگر انسان نبی علیہ السلام نہ ہوتے، کوئی اور مخلوق ہوتی، فرشتے ہوتے، تو وہ کہتے کہ فرشتوں کے کلام جیسا ہم کلام کس طرح کر سکتے ہیں؟ وہ تو ہماری نوع میں سے ہی نہیں ہے، ہماری جنس میں سے نہیں ہے، ہم ان کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ بتلائیے، کوئی انسان کسی حیوان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی انسان کسی فرشتے کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی حیوان انسان پرندوں کی طرح ہوا میں تیر سکتا ہے اور مچھلیوں کی طرح پانی میں تیر سکتا ہے؟ یعنی جنس کی بات ہے۔ انہوں نے غلطی یہ کی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سمجھ کے استخفافاً اس بات کا ہی انکار کر دیا کہ آپ پہ اللہ کی وحی ہو ہی نہیں سکتی، آپ اللہ کے نمائندے اور رسول ہو ہی نہیں سکتے۔ حالانکہ اللہ کے نمائندے اور رسول ہونے کی جو دلیل تھی، اگر اس سے غور کرتے تو وہ سمجھ آ جاتی کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہے۔ اگر یہ آپ کا اپنا کلام ہوتا، کسی اور کا کلام ہوتا تو ہم بھی کلام بنا لیتے۔ ہم سے اگر یہ نہیں ہو پایا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے۔ جب ہم نہیں بنا سکتے تو ظاہر بات ہے یہ کسی اور ہستی کا بنایا ہوا ہے، کسی اور ہستی کا، کسی اور شخصیت کا بنایا ہوا ہے۔ لیکن انہوں نے اس تناظر میں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ الٹا الزام دیا کہ جناب ہم میں سے جو ہے اس کو ہم رسول کس طرح مان لیں۔ یہی بنیادی گمراہی اور یہی بنیادی کذب اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی کا ازالہ یہاں فرمایا۔
اللہ فرماتے ہیں بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان جاءهم منذر منهم، کہ ان میں سے ڈرانے والا آئے ہیں۔ یہاں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفنن طبع کے طور پہ ایک بات کہی ہے، وہ بات تو کہی لیکن درست نہیں ہے۔ بات انہوں نے کہی کہ نبی علیہ السلام تو بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے، بلکہ اکثر و بیشتر بشیر پہلے ہے نذیر بعد میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، اس لیے بشیر کا ذکر کیوں آیا ہے، کیوں نہیں آیا، منذر کا ذکر کیوں آیا ہے؟ بات سمجھے یا نہیں؟ بل عجبوا ان جاءهم بشیر منهم کیوں نہیں آیا، بلکہ یہ آیا ہے بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، کہ ان میں سے ڈرانے والا ایک آیا ہے۔ بشیر کا لفظ جو نبی علیہ السلام کی دوسری صفت ہے، اور قرآن مجید میں اکثر بشیر کی یہ صفت نذیر سے پہلے واقع ہوئی ہے، تو جناب بشیر کی صفت استعمال نہیں ہوئی، منذر کی استعمال کیوں ہوئی ہے؟ راضی رحمت اللہ علیہ نے تو جواب دیا اس لیے کہ نبی علیہ السلام منکرین کے لیے منذر ہے اور مومنین کے لیے بشیر ہے۔ مومنین کے لیے بشیر ہے اور منکرین کے لیے کیا ہے؟ منذر ہے، اس لیے۔ لیکن یہی بات کافی نہیں، نبی علیہ السلام بلکہ اسی صورت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مومنین کے لیے بھی آپ نذیر ہیں، بلکہ حقیقتاً آپ منذر مومنین کے لیے ہے۔ جو ڈرتا ہے وہی ایمان لاتا ہے، بات سمجھا نا؟ جو ڈرتا ہے وہی ایمان لاتا ہے۔ قرآن نے خود کہا انما انت منذر من یخشاہا، انما انت منذر من یخشاہا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے میرے نبی آپ اس کے لیے منذر ہیں، اس کو ڈرانے والے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ منذر کا جملہ بھی ان کے تکبر کی علامت ہے۔ جو متکبر ہوتا ہے، بڑا بنتا ہے، ذہن میں ایک ہما دانی کا ایک فطور سمایا ہوا ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم تمہا دیگرے نیش، میرے جیسا اور کوئی نہیں، وہ نہیں برداشت کرتا، وہ نہیں یہ اس بات کو قبول کرتا کہ کوئی اس کو ڈرائے۔ ڈر جاؤ، آ جاؤ، رک جاؤ۔ اس کا تکبر مانے ہوتا ہے کہ وہ یہ قبول کرے اور تم کون ہوتے ہو مجھے ڈرانے والے؟ میں خود قوی ہوں، میں خود دلیر ہوں، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، میرے پاس اپنی قوت ہے۔ آپ دیکھیں کوئی امریکہ کو ڈرانے کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس کا تکبر، اس کا یہی عناد اسے حق کی بات قبول کرنے سے مانے بنا ہوا ہے۔ مشرکین اور کافرین وہ بھی حقیقتاً متکبر تھے، تکبر کرتے تھے، اور اسی تکبرانہ مزاج سے وہ یہ سمجھتے تھے ہمیں کون ہوتا ہے ڈرانے والا؟ بات سمجھے یا نہیں؟ بازو نظر میں جس طرح آدمی کہتے ہیں ہمیں کون ہوتا ہے ڈرانے والا، بس اسی انداز میں یا یہ کہہ لیجیے کہ اسی فکر میں انہوں نے یہ کہا بھلا عجبوا ان جاءهم منذر منهم، اور ہم میں سے ڈرانے والا کوئی آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کافروں نے کہا یہ بڑی عجیب بات، اور کل کا ہم میں پلنے والا ہمارے لیے ڈرانے کا باعث بن گیا ہے۔ یہ تھا ان کا اعتراض۔ اور اس کے بعد دوسری کیا بات ہے؟ فرمایا اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعید، اس کا بھی ان کا تعجب ہے۔ وہ تعجب کیوں ہے؟ اس کا اللہ نے کیا جواب دیا ہے؟ اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں کروں گا۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔